اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین کو ایک بار پھر میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج ہم پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں، سحری کی اسپیشل ٹرانسمیشن رحمت رمضان۔ آپ ماشاءاللہ ہمارے ناظرین جو ہم سے جڑے بنے رہتے ہیں، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے لائیو پروگرام میں، اور بتاتا چلوں کہ اس رحمت رمضان سحری ٹرانسمیشن میں جن کا ہمارے ساتھ تعاون ہے، شہر کی بہت ہی پیاری شخصیت ہے حاجی شیر محمد مغیری صاحب، ان کا اس جنہوں نے اس کے ساتھ تعاون ہے، اور جنہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے ہمیشہ کے ساتھ علامہ غلام رسول سمرو صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہمارے جو نعتخوان ہمارے ساتھ ہی ہوتے تھے پر مصروف تھے، کچھ دن نہیں آ سکے، وحید علی قادری صاحب سر آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں دوبارہ، اور احسن سلطانی صاحب بہت ہی پیاری رواز ہے ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ چلتے ہیں پہلے دوستو علامہ صاحب کے پاس کچھ سوال ہیں، ان کا جواب بھی لیں گے علامہ صاحب کے پاس۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے آپ کمنٹ میں لکھیں، ہم پھر وہ کریں گے سوال۔ علامہ صاحب سوال ہے آپ کے ساتھ کہ خدا کا حکم ہے روزہ رکھو تاکہ آپ متقی بن جاؤ، لیکن ہم متقی نہ بن سکے، اس حوالے سے کچھ ہمیں کوشش کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، آپ کے اوپر روزے لکھے گئے جیسے آپ سے پہلے جو گزرے ان کے اوپر بھی تھے، یقیناً آپ متقی بن جاؤ گے۔ یہ خدا کا حکم ہے، لیکن ہم متقی نہ بن سکے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ یہی آپ کا سوال کا مقصد ہے۔ اصل مقصد کیا ہے کہ ایک طرف ہم خدا کا حکم مانتے ہیں کہ اتموا الصیام الی اللیل، روزے کو پورا کرو رات تک، صبح سے لے کر جو بھی اس کا ٹائم ہے، جس کی بھی فقہ مطابق وہ کھانا پینا، اگر وہ شادی شدہ بندہ ہے، عورت ہو یا مرد، وہ سارے تعلقات ختم کر لیتا ہے، جو بھی ان کے جائز حلال تعلقات ہیں آپس میں وہ بھی ختم، جو حلال چیزیں ان کے اوپر ہیں، جو بھی حلال چیز وہ خدا کا حکم مان کر ان کو بھی ترک کر دیتا ہے۔ کھانا پینا جس طرح جو بھی ہو، دال ہو، سبزی ہو، جو کچھ بھی ہو، اناج میں جو بھی ہو، گندم ہو، چاول ہو، جو کچھ بھی ہو، وہ بھی حلال چیزیں ہیں۔ مشروبات میں آئیں، پانی ہو، چائے ہو، دودھ ہو، جو کچھ بھی ہو، وہ بھی حلال ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ خدا کا حکم ہے ہم کو نہیں کھانا، اگر کھائیں گے ہمارے اوپر فیل لگے گا، ڈنڈ لگے گا۔ کیا ہے کہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہیں، یا 60 مسکینوں کو صبح شام طعام کھلانا ہے۔ بندے کا تو رسم رواج وہ ختم ہو گیا۔ اس ڈر سے ہم کیا کرتے ہیں، کھانے پینے والی کو چاہے بھوک ہو، چاہے پیاس ہو، تنہائی میں ہو، اجتماعی محفل ہو، ہم ان کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ وجہ کیا؟ بھائی خدا کا حکم ہے۔ جس بھی مفتی کے پاس جائیں گے، جس بھی فقیہ کے پاس جائیں گے، وہ جواب ہمیں کیا دے گا کہ بھائی اگر آپ نے جان بوجھ کے کھانا کھایا یا پانی پیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، وہ بھی رکھنا ہے اور کفارہ بھی ہے۔ اس ڈر سے ہم کیا کرتے ہیں، کھانے پینے کو ترک کر دیتے ہیں۔ لیکن جو چیزیں پہلے ہی ہمیں اللہ نے حرام کر دی ہیں، تھوڑا توجہ سمجھنا، جو چیزیں پہلے ہی حرام ہیں ہمارے اوپر، ہم ان کو ترک نہیں کرتے۔ جھوٹ بولنا کیا حلال ہے؟ نہیں۔ گلا کرنا حلال ہے، رشوت کھانا حلال ہے، سود کھانا حلال ہے، ظلم کرنا حلال ہے، نہیں ہے نا؟ وہ نہیں ہے۔ ان کو ہم کیا کرتے ہیں، ان کو اس روزوں میں، رمضان المبارک میں اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں کہ بھائی وجہ کیا ہوتا ہے، ہمارا ریزن کیا ہوتا ہے، سبب کیا ہوتا ہے
کہ بھائی جو حافظ صاحب ہوگا مصلی پڑھائے گا ان کو بھی تو پیسے دینے ہیں. حالانکہ یہ خدا کے حکم کی منافی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. سبحان اللہ. پاکیزہ چیز میری راہ میں خرچ کرو. پاکیزہ چیز، حلال چیز خرچ کرو. اور ہمارا کانسیپٹ کیا ہے؟ حرام کے پیسے اکٹھے کر کے دے دیں گے کسی مسجد میں، جی مسجد میں دے دیں گے. یہ کام کرتے ہیں. ایک اور مثال دیتا چلوں، ناظرین کو بھی اچھی طرح سے سمجھائے گی. جی. پرانا دور تھا، دیہاتی لوگ ہوتے تھے، کنویں ہوتے تھے جن سے پانی نکال کے وضو کرتے تھے. ایک کنویں میں کتا وہ گر گیا. اچھا. تو مفتی صاحب کے پاس آئے، قاضی صاحب کے پاس آئے، بھائی ہمارا کیسا پاک ہوگا، کتا گر گیا ہے. جی. تو مفتی صاحب نے ان کا شرعی حکم جو دیا، فقہی 200 ڈول نکال دو. اچھا. کتا بھی نکالو، کنواں پاک ہو جائے گا. وہ دیہاتی لوگ تھے، 200 ڈول نکال کے آئے مفتی صاحب کے پاس. آئے کہنے لگے کہ بھائی ہمارے کنویں کا حال دو. مفتی صاحب نے پوچھا بھائی وہ ڈول جو میں نے آپ کو بتائے تھے 200 وہ نکالے؟ انہوں نے کہا ہاں نکال لیے. کتے کا حال، کتا وہیں پڑا ہے. اگر مفتی صاحب نے کہا کتا اگر وہیں پڑا ہے، 200 کی جگہ آپ سارا کنواں خالی کر دو گے لیکن پھر بھی کنواں پاک نہیں ہوگا. تو وجہ یہ ہے. تو متقی ہم کیسے بنے؟ حلال چیزوں کو تو ترک کر دیتے ہیں، جو حرام چیزیں پہلے ہی ہیں ان کو تو بطریق اولا ترک کرنا چاہیے نا. جی جی. کیوں تقویٰ ہمیں آئے گی اگر ہم اس طرح جس طرح روزے میں تقویٰ اختیار کرتے ہیں نا، کھانے پینے کو ترک کرتے ہیں، تو ہم 24 گھنٹوں میں سے 13 گھنٹے 15 گھنٹے بھوک پہ پیاس پہ رہ لیتے ہیں نا. تو اسی طرح ہم جھوٹ کے علاوہ بھی رہ لیں گے. جس طرح ہم خدا کا یہ حکم مانتے ہیں اسی طرح خدا کا وہ بھی حکم مانے نا. جس طرح اللہ نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. ایک طرف ہم روزے دار ہیں، ایک طرف ہمارے اوپر اللہ کی لعنت ہے. تو کیسے ہم متقی بن جائیں گے؟ تو ہمیں جھوٹ کو، گلہ کو، جو حرام چیزیں ہمارے اوپر ہیں ان کو ترک کریں گے تو پھر ہمیں تقویٰ مل جائے گی. متقی پھر بنیں گے. بالکل بن جائیں گے، بالکل بن جائیں گے. صحیح. اچھا علامہ صاحب، متقی کیا ہوتا ہے، لباس یا کردار؟ لیکن میں آپ کو بات بتاتا بھی چلوں، یہ جو لباس ہے نا، یہ جو لباس ہم پہنے ہوئے ہیں، ان کا نہ کوئی اسلام سے تعلق ہے، نہ کوئی کفر سے تعلق ہے، نہ ان کا کوئی شرک سے تعلق ہے، نہ کوئی ان کا کوئی کسی بھی مذہب سے ان لباس کا تعلق نہیں. ان کا تعلق ہوتا ہے ثقافت سے. ہم سندھی ہیں تو ہم اپنی لباس پہنیں گے. کوئی انڈین ہے وہ اپنی لباس پہنے گا، کوئی عرب ہے وہ اپنی لباس پہنے گا. اور لباسوں میں فرق ہوتا چلتا رہتا ہے. پہلے ہماری کون سی لباس تھی، آج ہماری اور لباس ہے. ٹھیک ہے نا. فرق ہوتا ہے، کبھی بڑی، کبھی لمبی، کبھی چھوٹی، یہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں. اور تقویٰ جو نام ہے وہ کردار کا نام ہے. آج جو ہمارے سادے سیدھے مسلمان لباسوں میں گم ہو گئے ہیں، لباسوں جس کی بھی لباس دیکھتے ہیں ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ بھائی بڑا یہ بزرگ ہوگا، متقی ہے، پرہیزگار ہے. لیکن خدا کے کلام کی طرف رجوع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے لیے کہا کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور متقین کے لیے ہدایت ہے. کس کے لیے؟ متقین. متقین کون ہے؟ یہ خدا کا کلام خود بتاتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، پہلے ان کی نشانی جو غیب پہ ایمان لائے. ٹھیک ہے. یہ لباس کا نہیں ہے، یہ کردار کا لفظ. یہ غیب کیا ہوتا ہے؟ خدا غیب ہے، جنت غیب ہے، جہنم غیب ہے، قیامت غیب ہے. ٹھیک ہے. مرنے کے بعد زندہ کیسے اٹھیں گے یہ غیب ہے. اس کے اوپر ایمان لانا ہے.
صحیح وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسرا اس کی نشانی ہے نماز کو قائم کرنے والا. صحیح تیسری نشانی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو رزق دیا، جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں. وہ کرتے ہیں. اور چوتھی نشانی وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو تیرے اوپر کتاب نازل کیا گیا، یعنی قرآن پاک پہ بھی ایمان لاتے ہیں، توریت، زبور، انجیل. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، ان کے اوپر بھی ان کا ایمان ہوتا ہے. یہ بھی کردار کا نام. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور پانچویں بات کون سی؟ آخرت پہ وہ یقین کرتے ہیں. آخرت کیا ہوتی ہے؟ ہم تو بھول گئے ہیں نا. ہمیں تو کچھ بھی، بس جو بھی مزہ لینا ہے، جو بھی کام کرنا ہے اس دنیا میں ہی کرنا ہے، لیکن آخرت کو ہم بھول گئے. آخرت کا ایک مثال میں دے دوں. وَبِالْآخِرَةِ، آخرت کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے بھی خیر کے برابر، مثقال کے ذرے کے برابر خیر کیا، اس کا بھی اس کو نتیجہ ملے گا. اگر کسی نے بھی اتنا ہی مثقال کے ذرے برابر شر کیا، اس کا بھی نتیجہ ان کو ملے گا. یہ ہے آخرت کا دن. ایک مثال دے دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عرابی آیا. عرابی دیہاتی کو کہتے تھے، وہ ان پڑھ ہوتے تھے اکثر. اس نے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ آپ کوئی ایسی آیت، ایسی صورت ہمیں بتا دیں کہ جن پہ پڑھ کے میں عمل کروں تو میں جنت میں چلا جاؤں. تو وہ دیہاتی آدمی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حجاز، مکہ مدینے دونوں کو کہتے تھے. اکثر جو پڑھے لکھے تھے وہ تقریباً 14 کے قریب تھے. اندازہ لگا سکتے ہو تو جہالت کتنی ہوگی پھر. تو اس دور میں یاد کرنا تو بہت مشکل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی آیت، کوئی صورت بتا دی. وہ کہتا رہا کہ یہ بھی لمبی ہے، یہ بھی بڑی ہے، میں یاد نہ کر سکوں گا. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ کافی ہے میرے لیے. جب وہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابوں سے جو بھی جنت میں جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے اس کو دیکھے. تو وہ صحابہ بولنے لگے یا رسول اللہ ہم تو اس کو تو ایک آیت کا حصہ یاد ہے، ہمیں تو جتنا بھی قرآن نازل ہو چکا ہے وہ بھی ہمیں یاد ہے، ہم سے تو یہ بڑھ کر نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن کا پورا تت یہ سمجھ کے آئے. ماں اصل جو قرآن کا ہے یہ آج کے بعد یہ برائی کرے گا ہی نہیں. تو یہ متقی کی نشانی جو ہے، متقی کردار کا نام ہے، لباس کا نام نہیں ہے. یہ قرآن پاک کے روح سے ہم نے آپ کو بتا دیا. شکریہ علامہ صاحب. ناظرین آپ نے علامہ صاحب کی بیان سنا، گفتگو سنی. کیا علامہ صاحب نے متقی کا جو تھا آج کا سوال اس کے حوالے سے ہمیں بتایا. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے چلتے ہیں وحید علی قادری صاحب کے پاس. وحید علی قادری صاحب کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ کیا سنا رہے ہیں آج؟ بہت خوبصورت کلام ہے. میرے آقا کی محبت. ہائے ہائے سبحان اللہ. میرے آقا کی مدت ہوئی ہے، میرے آقا کی مدت ہوئی ہے. تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں، تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے. میرے آقا کی مدت ہوئی ہے. میرا ہے یہ ایمان، یہ میرا یقین ہے، میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے، میرے مصطفیٰ سا
ہنسی ہے، تو رخ جب سے دیکھا ہے ان کا کمر نے، نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے، میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں، بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے، میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، مشہور زمانہ کلام وحید علی قادری صاحب نے پیش کیا۔ چلتے ہیں احسن علی سلطانی صاحب کے پاس۔ جی احسن بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خوشبو ہے دو عالم میں تیری گلے چیدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کس سے بیان ہو تیرے صاف حمیدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تم سا کوئی آیا ہے نا تم سا کوئی آیا ہے نا جہاں میں دیتا یہی عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہی عالم کا جریدہ کس سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا کلام پیش کیا۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گلے چیدہ، سبحان اللہ۔ واپس چلیں گے ناظرین علامہ صاحب کے پاس، ایک سوال ہے اور بھی۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب آج منافقت پہ روشنی کچھ ڈالیے گا، منافقت اس پہ تھوڑا بیان کیجیے گا۔ روشنی تو پہلے ہی اللہ اور اللہ کے رسول نے ڈال دی ہے، جی وہ ہم بیان کریں گے۔ بس وہی قرآن شریف سے بیان کریں گے، بسم اللہ۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے منافق کی جو نشانی بتلائی جی وہ یہ ہے، اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے گا تو جھوٹی کرے گا۔ اذا وعد خلف، جب کسی سے وعدہ کرے گا تو وہ پورا نہیں کرے گا۔ نہیں کرے گا۔ اذا تؤمن خان، جب ان کے پاس کوئی امانت رکھی جائے گی اس میں خیانت کرے گا۔ یہ تین نشانی ہیں
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی بتلائی. ٹھیک ہے. جی. ہم خود کو کسی کے آئینے میں مت دیکھیں. صحیح. ہم خود کو بھی صحیح. ٹھیک ہے. ہم خود کو بھی رسول کے آئینے میں دیکھیں, خود کو بھی پائیں کہ ہم منافق ہیں, مومن ہیں, کافر ہیں, مشرک ہیں, کیا بنتے ہیں. ہم تو دوسرے لوگوں کی تعریفوں میں مر جاتے ہیں کہ جس طرح وہ ہم کو پکارتا ہے ہم کہتے ہیں واقعی ہم تو ایسے بندے ہیں. ہم میں یہ تین جو وصفیں منافق کی خود میں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی, ان کو ترک کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اگر پائی جاتی ہے اللہ سے دعا مانگے, کیونکہ ہم زبان مصطفیٰ سے منافق بن گئے. اگر ہم کسی سے وعدہ کریں پورا نہ کریں, بات کریں وہ سچی نہ کریں, وعدہ کریں پورا نہ کریں, کوئی ہمارے پاس کوئی امانت رکھے ہم ان کو تبدیل کر لیں, خیانت کر لیں. ایک طرف ہمارا آقا تھا جن کے پاس ان کے ذاتی دشمن امانت رکھ کے بے خوف سو جاتے تھے, دشمنی کے باوجود بھی. اور ایک طرف کوئی ہمیں 1 روپیہ دے کر واپس تو لے لے, پھر ان کو پتہ چل جائے گا. یہ نشانی ہے منافق کی. یہ بات. ناظرین, جیسے کہ ہمارے پروگرام کا ٹائم کم ہوتا ہے, انشاءاللہ کچھ اور سوال ہیں وہ دوسرے سیری کی ٹرانسمیشن میں, دوسری سیری ٹرانسمیشن میں سوال رکھیں گے. علامہ صاحب کے پاس دوبارہ چلتے ہیں, وحید علی قادری صاحب کے پاس. وحید علی قادری صاحب, کچھ ایسا کلام سنائیں, سیری کا ٹائم ہے, پرجوش محفل بنا دیں. جی بسم اللہ. دل بڑا بے قرار خود خدا سے پیار کرتا ہے, خود خدا ان سے پیار کرتا ہے, خود خدا ان سے, آپ سے جن کو پیار جن کو پیار ہے آقا آپ کا انتظار ہے آقا آپ کا انتظار ہے. ہمارے سیری کی اسپیشل ٹرانسمیشن رحمت رمضان کا ٹائم پورا ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ سیری میں آپ کے سامنے پھر ہوں گے نئے مہمانوں کے ساتھ. تب تک مجھے بھی دیجیے اجازت اور میرے مہمانوں کو بھی دیجیے اجازت. آخر میں بات کرتا چلوں کہ جنا نیوز کا جو پیج ہے فیس بک پہ جو لائیو آ رہے ہیں ہم ابھی, اس کو شیئر کریں تاکہ کسی مسلمان بھائی تک یہ نالج پہنچ سکے. اور ناز شریف جو سن رہے ہیں, آپ کا کوئی سوال ہے آپ مجھے اس سے جو نمبر دیا گیا اس پہ نمبر پہ میرے سوال رکھ سکتے ہیں. تو آپ کا بہت شکریہ. آپ شیئر کریں اور کمنٹ کریں. اللہ آپ کو خوش رکھے. پھر کسی دوسری سیری میں آپ کے سامنے حاضر ہو گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.